شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امیہ کے دو بیٹے حرب اور ابو العاص تھے۔ حرب سے ابو سفیان سے معاویہ اور معاویہ سے یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم اور حکم سے مروان پیدا ہوا۔ یعنی اموی خاندان کی دو شاخیں تھیں، بنی حب اور بنی عاص۔ مروان کے والد حاکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر حاکم کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ جلا وطنی حضرت عثمان کے دور تک قائم رہی۔ پھر حضرت عثمان نے حاکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تو وہ مدینہ آیا۔ حضرت عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ جب آپ کی خلافت فسادیوں نے شورش پیدا کی تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کے جعلی سازی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد کی جاتی ہے۔ شہادت عثمان کے بعد مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت سیدنا علی کے خلاف لڑا۔ حضرت طلحہ کی شہادت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی، جو اسی کی فوج کے سربراہ تھے۔ جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑنے پر مروان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ مدینہ کا گورنر بنتے ہی اس مروان نے جمعے کے خطبے میں حضرت علی کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ یزید جب برسر اقتدار آیا تو اس نے باغ فدق میں مروان کو اس کی حکومت کے لیے قربانیاں دیکھ کر اس کو بخش دیا۔ 61 ہجری میں شہادت حسین نے لوگوں کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو اس قدر شدت سے برانگیختہ کیا کہ ملک کے طول و عرض میں اموی اقتدار کے خلاف عام ناراضگی اور بغاوت کی ایک زبردست لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چنانچہ جب بھی ابن زبیر نے اہل حجاز کو انقلاب کی دعوت دی تو اہل مکہ نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، سوائے بنی ہاشم کے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا اور انہیں محصور کر دیا گیا۔ محمد بن حنفیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب مدینے والے ابن زبیر کی بیعت کر لی تو یزید نے اہل مدینہ کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے مسلم بن عقبہ کو 10,000 فوجیوں کے ساتھ حجاز روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے شامی افواج کا بڑی بمردی سے مقابلہ کیا، مگر 3 دن کی جنگ کے بعد شکست کھائی۔ شامی افواج میں اکثریت مسیحی فوجیوں کی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کی عزت و آبرو پر بڑے بے دردی سے ہاتھ ڈالا اور ان کے مال و اسباب کو جی بھر کے لوٹا۔ اسی تباہی سے جو لوگ زندہ بچ گئے انہوں نے بیعت کر لی۔ تاریخ اسلام میں اس شرمناک واقعے کو سانحہ حرہ اور واقعہ حرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مدینہ کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد یزید کی افواج مکہ کی طرف بڑھیں۔ مسلم بن عقبہ دوران میں سفر ہی مر گیا، لہٰذا حسین بن نمیر کو سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ ابن نمیر نے مکہ کی محاصرہ کر لیا، جو 64 دن جاری رہا، اور اسی دوران جب یزید کی موت کی خبر پہنچی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس وقت ابن زبیر ہی مسلمانوں کے مکہ کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، لہٰذا ابن نمیر نے آپ کو خلافت کی پیشکش کی اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابن زبیر اگرچہ ایک دلیر اور بہادر انسان تھے، مگر انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ جب تک ایک ایک حجازی کے بدلے 10 شامیوں کو قتل نہ کر لوں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب سن کر حسین نے کہا، جو شخص آپ کو عرب کا مدبر کہتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ میں آپ کو راز کی بات کہتا ہوں اور آپ چلا کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ خلافت دلانا چاہتا ہوں اور آپ جنگ و خون ریزی پر آمادہ ہیں۔ ابن نمیر مایوس ہو کر شام واپس لوٹ گیا۔ یہ آپ کی ایک سیاسی غلطی تھی۔ اگر آپ جذبات کی بجائے دور اندیشی سے کام لیتے تو حجاز کے علاوہ شام اور عراق بھی فوری طور پر آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیتے اور اس طرح اموی خلافت حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔
ابن زبیر کے دایوں اور ساتھیوں نے عراق مصر اور شام کا رخ کیا۔ سوائے شام کے باقی سب ملکوں کے حکمرانوں اور عمائدین حکومت نے عبداللہ بن زبیر کو اپنی وفاداری سونپ دی۔ عوام نے بھی ان کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح آپ کی خلافت کی حدود حجاز کے علاوہ عراق اور مصر تک وسیع ہو گئی۔ مروان نے جب ابن زبیر کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو بیعت کے لیے حاضر ہوا، لیکن ابن زبیر چونکہ امویوں سے بے حد نفرت کرتے تھے، اس لیے مروان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے مروان کو شام کی دھکیل کر زبردست سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ مجبوراً مروان نے عبد المالک کے ساتھ سفر شام کیا۔ بعد میں ابن زبیر نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی روانہ کیے، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا۔ وہ لوگ تلاش بے سار کے باوجود نہ مل سکے۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے جب مروان بن حکم شام پہنچا تو تمام اموی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جب مروان شام پہنچا تو اموی اس وقت خوف اور پریشانی کے عالم میں باہم اختلاف کا شکار تھے۔ معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری کے بعد خلافت کے لیے دو نام سامنے تھے، خالد بن یزید اور عمر بن سعد بن الاساس۔ خالد کے ساتھ قبیلہ کلب کی ہمدردیاں تھیں اور قبیلہ قیس ابن زبیر کی حمایت میں تھا، اور کچھ دیگر اراکین عمر بن سعید کے ساتھ تھے۔ مروان کے دمشق آ جانے سے بنو کلب کے بہت سے افراد اس کی حمایت پر اتر آئے۔ مروان اس صورتحال سے سخت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی اطاعت کرے، لیکن عین اس وقت پر عبید اللہ ابن زیاد نے پہنچ کر تمام نقشہ بدل دیا۔ اس نے مروان کو قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ مروان کو ابن زیاد کے مشورے سے حوصلہ ہوا اور ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر مقام جابیہ میں بنو امیہ کے حامی جمع ہوئے تاکہ کوئی متفقہ لاحمہ عمل تیار کیا جا سکے۔ وہاں تمام بڑے بڑے اموی سردار اور عمائدین حکومت جمع تھے۔ چنانچہ بحث و تمیز کے بعد فیصلہ ہوا کہ مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے اور خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو الترتیب ولی عہد مقرر کر دیا جائے۔ وہیں مروان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گئی اور اسے 64 ہجری میں خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ جبیر بن مطعن سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ادھر سے حاکم مروان کا باپ گزرا۔ اسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے صلب میں جو بچہ ہے اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ قبیلہ بنو قیس نے امویوں کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بنو قیس کے سردار ضحاک بن قیس جو پہلے بنو امیہ کے وفادار تھے نے عبداللہ بن زبیر کی حمایت کا اعلان کر دیا اور مرج رابط پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف مروان بن کلب اور دیگر اموی حامیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ مرج رابطے کے مقام پر دونوں کے درمیان میں زبردست جنگ ہوئی۔ ضحاک میدان جنگ میں کام آیا اور اس واقعے کے بڑے دور سے نتائج ظاہر ہوئے۔ جہاں کہیں بھی ابن زبیر کے حامی موجود تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ چنانچہ شام ہمیشہ کے لیے اموی دائرہ اقتدار میں چلا گیا اور امویوں کی ایک دوسری شاخ جو آل مروان کہلاتی تھی نے ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ عربوں کے دو بڑے قبیلوں کے درمیان دشمنی کی ایک مستقل دیوار حائل ہو گئی جو بعد کے ادوار میں خانہ جنگیوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہی۔ شام پر اپنے قبضے کے مستحکم کرنے کے بعد مروان نے مصر کا رخ کیا۔ مصر پر دو طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک طرف سے عمر بن سعد حملہ آور ہوا اور دوسری طرف سے مروان خود بڑھا۔ عبد الرحمن جدم
جو ابن زبیر کے حامیوں میں سے تھے، مقابلے کے لیے نکلے، لیکن جب عمر بن سعد کی داخلہ مصر کی اطلاع پائی تو مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح بغیر جنگ کے مصر میں اموی دائرہ اقتدار میں آ گیا۔ مروان نے رمضان 65 ہجری 63 سال کی عمر میں وفات پائی کہ عام خیال کے مطابق مروان کی وفات اس کی بیوی ام خالد کے ہاتھوں ہوئی، اگرچہ مقام جابیہ پر مروان کی خلافت کے ساتھ ساتھ خالد بن یزید اور عمر بن سعد کی تقرری بطور جانشین کی توثیق کی گئی تھی، مگر مروان کی ایک خواہش تھی کہ اس کی اپنی اولاد ہی اس کا وارث ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے خالد کی بیوہ ماں کے ساتھ شادی کر لی، جس کا تعلق بنو کلب سے تھا۔ مقصد اس طرح بنو کلب کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انعام و کرام دے کر ان سے بالآخر خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو تقرری منسوخ کر دی اور علانیہ اپنے بیٹے عبد المالک اور عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ مروان نے اسی پر اکتفا کیا، بلکہ خالد کو ذلیل کرنے کے بعد خالد اور اس کی ماں کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے، جن کی شکایت خالد نے ماں سے کی۔ چنانچہ اس نے مروان کو زہر دے کر گلا گھونٹ کر مروا دیا۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے حکومت چھوڑنے کے بعد مروان نے اموی اقتدار کو ازائے سر نو قائم کیا تھا، ورنہ اموی حکومت کا خاتمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور 4 پوتے بالترتیب بادشاہ بنے۔